سبحان اللہ، ہمیں پیدا کیا جس نے ہم اس کی بات کرتے ہیں، ہمیں پیدا کیا جس نے ہم اس کی بات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اپنے نبی کی بات کرتے ہیں، اور مبارک آباد کے تحفے ہمیں جنت سے ملتے ہیں جب ہم اپنے گھر میں مولا علی کی بات کرتے ہیں۔ مبارک آباد کے تحفے ہمیں جنت سے ملتے ہیں جب ہم اپنے گھر میں مولا علی کی بات کرتے ہیں۔ حضرات، آپ کے امام قاری فیضان صاحب کی بلا اسماعیلی بہترین انداز میں نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گنگنا رہے تھے، اور اسی بیچ میں مفتی صاحب کی بلا کی آمد ہوئی۔ میں تمامی تر احباب سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ تھوڑا آگے آ جائیں، کیونکہ آگے کرسیاں خالی ہیں۔ جو لوگ بعد میں آتے میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پر لوگ سب سے زیادہ آتے ہیں، کافی لوگ آئیں تاکہ جو لوگ بعد میں پیچھے آ کر کے بیٹھ جائیں۔ آپ لوگ سمجھدار لوگ ہیں، تھوڑا آگے آ کر کے بیٹھ جائیں۔ یہ شاعر نے کہا کہ محفل میں چلے آؤ کچھ کام نہیں لوں گا، محفل میں چلے آؤ کچھ کام نہیں لوں گا، خود جام پلاؤں گا دام نہیں لوں گا، خود جام پلاؤں گا دام نہیں لوں گا، اور نبی کے محفل سے ہیں جو لوگ کتراتے، تم خود ہی سمجھ جاؤ میں نام نہیں لوں گا۔ بھائی آپ لوگ آگے آ جائیں، اٹھ کے تھوڑا سا بار بار یہ کہنا نہ پڑے، کیونکہ آگے بلانے میں زیادہ ٹائم نہ جائے، تاکہ حضرت خطاب ہونا ہے، ہمیں اور آپ کو محبت سے سننا ہے۔ ایک مرتبہ سارے لوگ بولیں سبحان اللہ، اور تڑپ کے بولیں یا رسول اللہ۔ شاعر نے کہا کہ گناہ کی ندی بڑھی تھی جو گھٹ رہی ہے یہاں، بڑے سکون سے اپنی بھی کٹ رہی ہے یہاں، گناہ کی ندی بڑھی تھی جو گھٹ رہی ہے یہاں، بڑے سکون سے اپنی بھی کٹ رہی ہے یہاں، امیر شہر سے کہہ دو کہ جھولیاں بھر لیں، کربلا والوں کی خیرات بڑھ رہی ہے یہاں، امیر شہر سے کہہ دو کہ جھولیاں بھر لیں، امیر شہر سے کہہ دو کہ جھولیاں بھر لیں، کربلا والوں کی خیرات بٹ رہی ہے یہاں، کربلا والوں کی خیرات بٹ رہی ہے یہاں، ظاہر ہوا یہ راز یہ دھوکہ نہیں رہا، کوئی میرے نبی سا انوکھا نہیں رہا، فاقے بہت ہوئے ہیں ابو طالب کے گھر مگر کوئی علی کے دور میں بھوکا نہیں رہا۔ اور ایک شعر میں اور پڑھتا ہوں، اس کے بعد مفتی صاحب کی بلا کا استقبال ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ ذرا محبت سے سارے لوگ دونوں ہاتھ تک اٹھائیں اور بولیں یا حسین یا حسین۔ شاعر نے کہا کہ مفتی صاحب کی بلا کہ بچا کے شولوں سے جا کر کے عابد کو لائی ہے، بچا کے شولوں سے جا کے عابد کو لائی ہے، کمر پہ بارے امامت اٹھا کے لائی ہے، علی کے بیٹی کو جھک کر سلام کر اسلام تیری امانت تک بچا کے لائی ہے، علی کے بیٹی کو جھک کر سلام کر اسلام، علی کے بیٹی کو جھک کر سلام کر اسلام تیری امانتیں گھر تک بچا کے لائی ہے، تیری امانتیں گھر تک بچا کے لائی ہے۔ حضرات بہت ہی لائق مبارکباد ہے پورے بستی کے نوجوان، جو کہ بہت ہی شاندار پروگرام 10 روزہ پروگرام آپ تمامی حضرات نے کیا ہے، اور بہت کافی شاندار پروگرام ہوتا ہے۔ اس پروگرام کا چرچا اپنے اس علاقے کے چاروں طرف ہوا کرتا ہے کہ بستی کے پروگرام میں بہت زبردست بھیڑ ہوتی ہے اور بہت شاندار پروگرام ہوا کرتا ہے۔ کہیں نہ کہیں یہ بھائی تابس صاحب کی اگوائی میں، قاری فیضان صاحب کی بلا اسماعیلی کی اگوائی میں اس پروگرام کو پورے گاؤں والے ان کے کندھے سے کندھا ملا کر کے اس پروگرام کو بڑی محبت کے ساتھ سجاتے ہیں۔ میں ایک شعر اور پڑھتا ہوں، اس کے بعد مفتی صاحب کی بلا کا اعلان کرتا ہوں، ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ شاعر نے کہا کہ فقیر چچا آپ کی دعوت پر میں آیا ہوں، میں شعر پڑھتا ہوں کہ شاعر نے کہا کہ غموں کے شہر میں آ کر حسین لکھتا ہوں، بھائی تابس صاحب، غموں کے شہر میں آ کر حسین لکھتا ہوں، لہو کے دیپ جلا کر حسین لکھتا ہوں، غموں کے شہر میں آ کر حسین لکھتا ہوں، لہو کے دیپ جلا کر حسین لکھتا ہوں، کچھ ایسی مشق ہے مجھ کو نام حسین لکھنے کی، ہوا میں رنگ اڑا کر حسین لکھتا ہوں، کچھ ایسی مشق ہے مجھ کو نام حسین لکھنے کی، کچھ ایسی مشق ہے مجھ کو نام حسین لکھنے کی، ہوا میں رنگ اڑا کر حسین لکھتا ہوں، ہوا میں رنگ اڑا کر حسین لکھتا ہوں۔ بلا تاخیر آئیے بڑے ہی ادب کے ساتھ علامہ مولانا مفتی قاسم رضا صاحب کی بلا امجدی کانپوری کا ہم اور آپ محبت کے ساتھ استقبال کریں، محبت سے نعرے کا جواب دیں آپ تمامی حضرات، نعرے تکبیر، اور محبت سے سارے لوگ اپنے ہاتھ تک اٹھائیں، امام حسین کے نام پر اٹھائیں، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، ذکر شہید اعظم، ذکر کرب و بلا، نعرے تکبیر۔
کریم۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء ذیشان حفاظان اسلام و موقر سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ وعلى آله وأصحابه الذين فازوا بالدرجة العلا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے کچھ عرض و معروف سے پیشتر ہم سب لوگ مل جل کر نبی محتشم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمانے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا کریمنا بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل میں نے کچھ تذکرہ کیا تھا حضرت فاطمہ زہرا کا۔ سبھی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو تم گمراہ تھے، رائے حق سے بھٹکے ہوئے تھے، غلطیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، برائیوں میں پٹے پڑے تھے، تمہیں اس کا بھی شعور نہیں تھا کہ تم کو کس نے پیدا کیا، تم یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ تمہیں اس رب کی بارگاہ میں جا کر اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ بالکل تمہاری زندگی جانوروں کی زندگی ایک جیسی تھی، میں آیا، میں نے تمہیں پتا دیا اس رب کا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں نے تمہاری گردن کو اس رب کی بارگاہ میں جھکانے کی دعوت دی جو رب تمہارا خالق ہے۔ میں نے تمہیں بتایا کہ تمہیں موت کے گھاٹ اتر کر مر کر مٹی نہیں ہونا ہے، بلکہ اس رب کی بارگاہ میں حاضری دینا ہے جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس رب نے تمہیں قوت و طاقت عطا فرمائی ہے، جس رب نے تمہیں توانائی بخشی ہے، تمہیں اس رب کی بارگاہ میں حاضری دینا ہے اور اپنے کیے کا حساب و کتاب دینا ہے۔ یہ ساری باتیں میں نے تم سے کی ہیں اور میں نے تمہیں راہ راست پر لا کر کھڑا کر دیا۔ تم ہلاکت میں تھے، میں نے تمہیں عزت عطا فرما دی، تم تاریکی میں تھے، میں نے تمہیں روشنی میں لا کے کھڑا کر دیا، تم پستی میں تھے، میں نے تمہیں بلندی پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ لا اسألکم علیہ اجرا، میں نے اتنا بڑا کام کیا ہے، تمہاری دنیا بدلی ہے، تمہارا انداز فکر بدلا ہے، تمہارے شعور و آگہی کو بدلا ہے، تمہیں رب سے ملایا ہے، تمہیں حقیقت کا جلوہ دکھایا ہے، تمہیں میں نے اپنا پیغام حق سنایا ہے۔ لا اسألکم علیہ اجرا، اس کے بدلے میں دولت نہیں مانگتا، اس کے بدلے میں تم سے ثروت نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، اگر کوئی تقاضا ہے تو تقاضا بس ایک ہے، میرے اہل بیت سے محبت کرتے رہنا، ان سے الفت کرتے رہنا، ان سے پیار کرتے رہنا، ان سے محبت کرو گے تو تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور تمہاری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔
آپ سمجھ سکتے ہیں انہی کے میں سے ایک کا تذکرہ کل میں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تفصیلی کیا، اور دوسرے کا تذکرہ جسے زمانہ فاطمہ زہرا کہتا ہے، ان کا کچھ اجمالی کیا۔ ذرا اندازہ کرو یہ فاطمہ زہرا کون ہے؟ جب آپ نے پردے کا اہتمام کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کیسا انتظام فرمائے گا۔ عرش محشر میں لوگ جمع ہوں گے، ایک آواز دینے والا آواز دے گا، لا اہل محشر نکسوا رؤوسکم، اے محشر میں کھڑے لوگو اپنی گردنیں جھکا لو، کیونکہ نبی کریم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ زہرا گزرنے والی ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا جب گزرے گی 70,000 حوروں کی جھرمٹ میں آپ کا گزرنا ہوگا، اور ایسے گزر جائے گی جیسے بجلی چمک جاتی ہے۔ یاد رکھنا وہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں جن کے لیے آقا دو عالم نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، من آزاہا فقد آزانی، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ یاد کرو آقا کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ حضرت فاطمہ زہرا کے گھر کے پاس سے گزر رہے ہیں، اتنے میں رونے کی آواز آئی، گھر کے قریب آئے، اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سے کہنے لگتا ہے بیٹی یہ بچے کیوں روتے ہیں؟ تو حضرت فاطمہ زہرا نے کہا کہ اے والد محترم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ بھال کرتی ہوں، لیکن بچے ہیں کبھی نہ کبھی رونے ہی لگتے ہیں۔ آقا دو عالم نے ارشاد فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ ان بچوں کو رونے نہ دیا کرو، کیونکہ جب یہ روتے ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ یاد کرو جس امام حسین اور امام حسن کے رونے سے نبی کریم کو تکلیف ہوتی ہے تو ظاہر ہے جو آپ کو تکلیفیں دی گئی ضرور آپ کو اس کی تکلیف ضرور پہنچی ہوگی۔ یہی وجہ ہے وہ لوگ کل بھی خائب و خاسر تھے، آج بھی خائب و خاسر ہیں۔ وہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ماہ پر، یوں تو ہم اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ازواج ہیں وہ بھی اہل بیت میں داخل ہیں، آپ کے جملہ گھر والے اہل بیت میں داخل ہیں، لیکن جن کو نبی کریم نے مخصوص طور پر اختیار کیا وہی پنجتن پاک ہیں، وہ حضرت مولا علی ہیں، فاطمہ زہرا ہیں، حضرت امام حسن و حسین ہیں، اور آقا کائنات سرور دو عالم نے ہر معاد پر ان کو اپنے ساتھ رکھا۔ چنانچہ جب نجران کے عیسائیوں نے کہا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ما تقول فی عیسیٰ، آپ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آقا کائنات نے ارشاد فرمایا ہوا روح اللہ، عیسیٰ ابن مریم اللہ کی روح ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کنواری مریم سے پیدا کیا ہے۔ اتنا جب انہوں نے سنا تو عیسائی کہنے لگے کہ ذرا بتاؤ تو صحیح کہیں بغیر باپ کے بیٹا پیدا ہوتا ہے؟ آپ کیسی باتیں کہتے ہیں؟ آپ سیدھا کیوں نہیں کہتے ہیں ہوا ابن اللہ، وہ اللہ کے بیٹے ہیں؟ کیا آپ نے سنا ہے کہیں کہ بغیر باپ کے لڑکا پیدا ہوتا ہے؟ آقا کائنات سرور دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بات اس کی ہے ما تقول فی آدم، تم لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ آقا کائنات نے ارشاد فرمایا پھر تمہاری عقل کو کیا ہو گیا؟ جس آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، تو اگر عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا تو اس میں کون سے بڑے تعجب کی بات ہے کہ تمہاری عقل میں نہیں آتی؟ انہوں نے کہا لیکن ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمارے باپ بھی کہتے ہیں، ہمارے دادا بھی کہتے ہیں کہ جب تک شادی نہ ہو اس وقت تک بچے نہیں ہوتے، جب تک عورت و مرد کا اختلاط نہیں ہو تب تک بچے نہیں ہوتے، یہ بغیر باپ کے
یہ بچہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے نبی ہم نے ان کے ذہن و فکر پر مہر لگا دی ہے، ان کے دماغ تک بات نہیں چل سکتی ہے، ان کو مباہلے کی دعوت دو۔ آقا کائنات ارشاد فرمایا اے نجران کے یہودیوں، ٹھیک ہے عیسائیوں، چلو کل تم آ جانا، آ کر کے اپنے بچوں کو لے کر آنا، اپنے گھر والوں کو لے کر آنا، اور میدان میں نکل کر ہم اپنے گھر والوں کو لے کر آئیں گے۔ تم ہمارے لیے بد دعا کرنا، ہم تمہارے لیے بد دعا کریں گے۔ جو رہ جائے گا وہی حق پر ہوگا، جو مٹ جائے گا وہی باطل پر ہوگا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم کسی کو سمجھاؤ اور کوئی بے عقلا سمجھنے کے لیے تیار نہ ہو تو دوسرا راستہ مباہلے کا ہے۔ آقا کائنات سرور دو عالم نے جب ان سے کہا، اب وہ نجران کے عیسائی گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے عالم کو ساتھ لے کر جس کا نام عبد مسیح تھا آ گئے۔ ادھر آقا کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے ہیں اس حال میں کہ حضرت امام حسن کی انگلی پکڑا ہے، امام حسین کو گود میں لیا ہے، آپ کے پیچھے حضرت فاطمہ زہرا ہے، ان کے پیچھے حضرت مولا علی ہے، چلتے جا رہے ہیں اور ارشاد فرماتے جاتے ہیں چلو میں بد دعا کروں گا، تمہیں آمین کہنا ہے۔ جب آگے بڑھے یہود عیسائیوں کے پادری اور عالم نے ان کے چہرے دیکھا تو عیسائیوں کا جو پادری تھا جس کا نام عبد مسیح تھا اس نے کہا واللہ لقد ارا وجوہا لو سال اللہ ان یزیل الجبل عن مکانہ لزال، قسم خدا کی میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ سے کہہ دے کہ اے رب قدیر پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہ وہ اہل بیت ہے جن کی عظمت کا عالم یہ ہے، جن کے رخ و روشن کا عالم یہ ہے، جن کے چہرے کی چمک کا یہ عالم ہے کہ اگر غیر دیکھتے ہیں وہ بھی ان کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جبھی مجدد ملت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ طاہرہ زاہدہ سیدہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ چنانچہ یہ اہل بیت ہیں، ان سے محبت کی ذمہ داری ہم سب پر رکھی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے لوگ بہت سارے ہیں دعویٰ کریں گے ہمیں بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے، ان کی مجلسیں بھی سجیں گی، لیکن اگر سچے طور پر اہل بیت کے عاشق دیکھو گے تو آپ کو ائمہ اہل سنت ہی نظر آئیں گے جن کے دل میں عشق مصطفیٰ شرشار تھا، اہل بیت سے سچی عقیدت و محبت تھی۔ آؤ دیکھو ہمارے امام امام الامہ، کاشف الغمہ، سراج الائمہ، امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، آپ حدیث پڑھا رہے ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، اتنے میں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ پڑھنے والے بچوں نے کہا حضور والا اگر آپ کے پیٹ میں تکلیف ہے، طبیعت خراب ہے، آج نہ پڑھائیے کل پڑھا دیجئے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، بات بس اتنی ہے کہ یہ جو بچے کھیل رہے ہیں اسی میں ایک بچہ ہے جو نبی کریم کے گھرانے کا ہے، جب وہ بچہ میری طرف دیکھنے لگتا ہے تو میری غیرت کو گوارا نہیں ہوتا کہ نبی کریم کے گھرانے کا بچہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں بیٹھا ہوا ہوں، اس لیے تعظیم میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ یہ اہل سنت کے ائمہ ہیں جنہوں نے محبت کر کے دکھایا۔ چنانچہ آپ دیکھو مجدد ملت امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ
रहमत रिजवान को, जिन्हें अहले बैत से कैसी अकीदत है, कैसी मोहब्बत है। लोग तरह तरह की बातें करने वाले करते रहेंगे, लेकिन जिसने अहले बैत मोहब्बत का हक अदा किया है वही मैं अहले सुन्नत है। चुनांचे आपको बरेली से प्रोग्राम में ले जाने के लिए लोग पालकी लेकर आए। पहले पालकी का दौर था, लोग कंधे पर लेकर जाया करते थे। पालकी लेकर आए, जिसको चंद लोग मिलकर उठाते थे अपने कंधे पर लेकर आ गए। आला हजरत आज़ बरेलवी उस पर सवार हुए। थोड़ी दूर चले थे कि आपने फरमाया पालकी को नीचे रखा जाए। नीचे रख दिया गया, और जब नीचे रखा गया तो आपने इरशाद फरमाया, जरा बताओ तुम में से कोई नबी करीम के घराने का भी है? क्योंकि मैं पालकी में था तो मुझे खुशबू आ रही है कि नबी करीम के घराने का भी कोई फर्द है, उसकी मुझे खुशबू महसूस हो रही है। बताओ है तुम में कोई जो नबी करीम की औलाद में से थे, सैयद ज़ादे थे? उन्होंने कहा हुजूर वाला, काम करने वालों से काम लिया जाता है, उनसे नसब नहीं पूछा जाता है, उनसे उनकी हालात और मामलात को नहीं जाना जाता है। आपने इरशाद फरमाया नहीं नहीं, आप बताओ तो सही। जब बयान किया, आला हज़रत आज़ बरेलवी दस्त बचता कहने लगे, मुझे मालूम नहीं था, तुम माफ कर दो। उसने कहा हुजूर वाला, मैंने माफ किया। आपने इरशाद फरमाया, माफी ऐसे नहीं होगी। अब पालकी में आप सवार हो, कंधे पर मैं अपने कंधे पर पालकी रखूंगा, ताकि कहीं ऐसा न हो कि कल क़यामत के दिन अगर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल कर दिया, ऐ अहमद रजा, क्या तेरा कंधा, क्या तू इसलिए पैदा किया गया कि मेरे अहले बैत के कंधे पर सवारी करे? तो मेरे पास क्या जवाब होगा? ये है अहले सुन्नत के उलमा, जिन लोगों ने अहले बैत से सच्ची मोहब्बत की है, सच्ची उल्फत की है, और ऐलान किया है कि तशय्यो नामे कर बाशद विलाए आले मौला रा, खुदा दानत खुदा बीनत मनम शिया। हमारे आइम्मा कहते आए हैं, याद रखो, अगर अहले बैत से मोहब्बत रखने का नाम शिया होना है, तब तो हम कह देते हम शिया हैं। लेकिन हम ये जानते हैं अहले बैत से मोहब्बत करने का नाम शिया होना नहीं है। हज़रत उमर फारूक आज़म को गाली देने का नाम शिया होना है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक को बुरा कहने का नाम शिया होना है, सहाबाए किराम की तौहीन करने का नाम शिया होना है। और याद रख लो, जो सहाबा की तौहीन करेगा, मेरे आका फरमाते हैं जन्नत अलैहि हराम, तो ऐसे बंदे पर जन्नत हराम है। इसलिए हम अहले सुन्नत वल जमात है, अहले बैत की शहदाई है, सहाबाए किराम के भी दीवाने हैं, क्योंकि आकाए कायनात सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, असहाबी कन नजूम बिअय्यहिम इख्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे तमाम सहाबा सितारों की तरह है, जिनकी भी तुम इक्तदा करोगे कामयाब हो जाओगे। और दूसरी जगह आका फरमाते हैं, मसलो अहले बैती कसफीनत नूह, मेरे अहले बैत की मिसाल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के कश्ती की तरह है। मन रकबहा फक़द नजा, जो उस पर सवार हुआ वो कामयाब हुआ। चुनांचे हमें अहले बैत से भी अकीदत है, सहाबा से भी अकीदत है, इसलिए हम कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, यजीदिया, यजीदिया, नारे तकबीर। बातें करने के लिए तो बहुत सारे हैं, जो आम सुन्नियों से बातें करेंगे, ये हुआ वो हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तकरीबन 15 साल हो गए, बहुत सारी जगहों पे मैं गया और साफ लफ्जों में मैंने कहा लड़ाई की कोई बात नहीं है। अगर कोई सुधरना चाहे तो हम अलग ऐलान करते हैं, जितनी किताबों और हदीसों से दलील चाहते हो कि हम अहले सुन्नत ही हक पर है, हम पेश करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ना मानने वालों का कोई इलाज ही नहीं है।
چنانچہ آپ دیکھیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل بیت کی تیسری کڑی ہے، کون ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جن کے لیے آقا دو عالم نے فرمایا ان ھذا ابنی سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ آقا کیا فرماتے ہیں؟ میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ پر دو مسلمان جماعتوں کی صلح فرمائے گا، وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عظمت و شان بس اس سے جانی جا سکتی ہے کہ آقا کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن کو کندھے پہ لے کے جا رہے تھے تو ایک صحابی نے دیکھا، انہوں نے کہا نعم المرکب یا غلام، اے بچے کتنی اچھی سواری تجھے مل گئی ہے کہ ایسا فرد نہ پیدا ہوا ہے نہ صبح قیامت تک پیدا ہوگا، ایسی عظمت والا نہ آیا ہے نہ کبھی آئے گا، ایسا وقار والا نہ کبھی پیدا ہوا نہ کبھی پیدا ہوگا، جس کا تذکرہ زمین پر بھی ہے، جس کا تذکرہ آسمان پر بھی ہے، جس کا تذکرہ لامکہ پر بھی ہے، جس کی شان یہ ہے کہ زمین پہ التادہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ تربہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، اور نبی کریم تیری سواری ہے، کتنا بہترین سواری تجھے، کتنی اچھی سواری ملی ہے۔ سرور دو عالم نے ارشاد فرمایا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، جس کے لیے خود رب نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ میرا محبوب ہے جو اپنی طرف سے کچھ بولتا ہی نہیں ہے، یہ وہی کہتا ہے جس کی میں وہی کہتا کرتا ہوں۔ آقا کائنات ارشاد فرماتے ہیں تم نے صرف سواری دیکھی ہے، سوار کو بھی تو دیکھو، یہ بھی بڑی عظمت والا ہے، یہ بھی بڑی رفعت والا ہے، یہ بھی بڑے وقار والا ہے، یہ بھی بڑی شان والا ہے۔ تو ظاہر ہے امام آقا کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی عظمت بیان کرے، کون ان کی عظمت کا اندازہ کر سکتا ہے، کون ان کی رفعت کا اندازہ کر سکتا ہے؟ صحابہ کرام بیان فرماتے کہ نبی کریم نماز میں ہوتے، حضرت امام حسن جب آتے آپ پیر کشادہ کر دیتے، سجدے میں ہوتے امام حسن آ جاتے، آپ کے پیٹھ پر اگر بیٹھ جاتے تو جب تک آپ اتر نہیں جاتے تھے سر سجدے سے نہیں اٹھاتے تھے۔ وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے لیے آقا کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں یاد رکھنا یہ میرا حسن ہے، اس سے میں محبت کرتا ہوں اور جو اس سے محبت کرے گا اس سے بھی میں محبت کرتا ہوں۔ وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے تقریباً 25 حج مدینہ سے پیدل آ کر مکے میں کیا تھا، مدینہ اور مکہ نام قریب لگتا ہے لیکن دوری وہ جانتے ہیں جنہوں نے عمرہ اور حج کیا ہے، تقریباً 400 کلومیٹر کی دوری ہے، پیدل چل کر کے آپ حج اور عمرہ کیا کرتے تھے۔ 25 حج آپ نے مدینہ سے پیدل چل کر کے آ کر مکے میں حج کیا تھا۔ اتنی شان والے، اتنی والے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ایک مرتبہ بارہا سنا ہوگا حضرت امام حسن و حسین نے تختی لکھی، آ گئے فاطمہ زہرا کے پاس، امی فیصلہ کر دو۔ ماں نے سوچا اگر ایک کو تحریر اچھی ہے تو دوسرے کو غم ہو جائے گا، ذرا اندازہ کرو اتنا غم ہو یہ بھی گوارا نہیں، کہا جاؤ اپنے والد سے فیصلہ کرا لو۔ والد نے بھی یہی خیال کیا، مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آ گئے، آقا دو عالم نے بھی یہی خیال کیا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اس کا فیصلہ تو رب ہی فرمائے گا۔ اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ جبریل امی آئے، جنت سے پھل لائے، اچھالا آدھا آدھا کر کے فیصلہ ہو گیا کہ دونوں کی برابر ہے۔ رب بھی نہیں چاہتا ہے، رب وہی چاہتا ہے جو مصطفیٰ چاہتے ہیں، مصطفیٰ وہی چاہتے ہیں جو علی چاہتے ہیں، علی وہی چاہتے ہیں جو حضرت فاطمہ چاہتی ہے، اور سب کو چاہتے ہیں
ہیں وہی رب چاہتا ہے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو. یاد کرو پھر جس نے امام حسن کو تکلیف دی اس کا انجام کیا ہوگا, جس نے امام حسین کو تکلیف دی ہوگی اس کا انجام کیا ہوگا. واقعی وہ ہلاک تھے, ہلاک ہیں, ہلاک رہیں گے, دنیا میں بھی تباہ ہوئے, آخرت میں بھی تباہ رہیں گے. چنانچہ ایسی عبادت, ایسی ریاضت آپ نے کی, آپ کے تقوی کو دیکھ کر لوگ حیران و ششدر تھے. پوری پوری رات عبادت کرتے, پورا پورا دن عبادت کرتے. لوگ آپ سے کہتے آپ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ ارشاد فرماتے کھائے وہ جو اللہ سے غافل ہو گیا ہو. اتنی عبادتیں کیا کرتے تھے. حضرت جعفر کے لڑکے ایک مرتبہ آپ کے ساتھ تھے, چلتے جا رہے ہیں, ایک باغ میں پہنچے جو بالکل خشک باغ تھا, بھوکے پیاسے تھے. انہوں نے کہا اے کاش یہ باغ خشک نہ ہوتا, اس میں کوئی درخت ہوتا, اس میں کھجوریں لگی ہوتی تو کم سے کم 2-4 کھجور کھانے کو مل ہی جاتی. سخت بھوک لگی ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کیا چاہتے ہو کہ کھجوریں کھائیں؟ انہوں نے کہا ہاں کھجور چاہتے ہیں کیونکہ سخت بھوک لگی ہے. آپ نے کچھ پڑھا, فرماتے ابھی پڑھنا ہی تھا کہ ہم نے دیکھا ایک درخت لگ گیا, اس میں کھجوریں آ گئیں اور تر و تازہ کھجوریں ہم نے بھی کھائیں, آپ نے بھی کھائی. ہم نے کہا یہ کیا ہے, ہم نے تو ایسا کبھی جانا ہی نہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. فرماتے ہیں ہاذہی کرامت ابن رسول اللہ, یہ نبی کریم کے بیٹے کی کرامت ہے. جب بندہ عبادت کرتا ہے, اللہ کی شان میں جھکتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں عبادت اور ریاضت میں لگا رہتا ہے, تو پھر اسے بلندیاں مل جاتی ہیں, اسے ترقیاں مل جاتی ہیں, اسے شان عطا ہو جاتی ہے. وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر دنیا سے جو بھی دنیا میں آیا ہے ہر ایک کو جانا ہے, لیکن وہ بری زندگی کہ آدمی بستر پر کروٹ بدل بدل کر ہاتھ پیر مارتے ہوئے, کامیاب زندگی وہ ہے کہ آدمی دنیا سے شہادت کی موت حاصل کرے. یہی وجہ ہے صحابہ کرام جب میدان میں جاتے تھے تو یہی دل میں خیال کرتے تھے اے کاش میں صحیح شہید ہو جاتا, بستر پہ لیٹ کر, اب مرا کہ تب مرا, اب سانس پھولتی ہے, اب یہ تکلیف ہوتی ہے. فرماتے یہ زندگی ہم نہیں چاہتے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ میدان کارزار میں جائیں اور گردن کٹے, ہم اسی طرح اللہ کی راہ میں چلے جائیں کہ اعلان کرتے ہوئے جائیں مولا جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. چنانچہ اندازہ کرو حضرت خالد ابن ولید غزوہ تبوک میں پہنچے تھے, 40,000 مسلمانوں کی فوج, 4 لاکھ عیسائیوں کی فوج. مقابلہ جب ہونے لگا, خالد ابن ولید اسلام کے کمانڈر تھے, کہنے لگے ہماری تعداد مت دیکھو, ہمارے آدمیوں کو کم مت دیکھو, یاد رکھنا جتنا تم لوگ جیتنے سے محبت کرتے ہو اتنا ہی زیادہ ہم مرنے سے محبت کرتے ہیں. ہم یہاں آئے ہیں موت حاصل کرنے کے لیے, جینے کے لیے نہیں آئے ہیں. اور ہم نے یہ پیغام سنا ہے جو مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اس کی زندگی بلند کر دی جاتی ہے, اسی کو جینے کا حق دیا جاتا ہے. ہم نے یہ جانا ہے کہ کاش فکرہ نقش در و دیوار ہو جائے, جسے جینا ہو مرنے کے لیے تیار ہو جائے. وہ صحابہ کرام ہیں جو ہمیشہ مرنے کے لیے تیار تھے, زندگی وہ پیاری ہے جو شہادت کی آئے. چنانچہ ہر ایک کو جانا ہی ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب اس دار فانی سے جانے کی باری آئی تو شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی تو کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا, آتی ہو جس کے فقیری میں بو اسد اللہی اوائے طائر لاہوتی. اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو, پرواز میں کوتاہی یہ وہ فکر تھی
تھی جس نے صحابہ کو ممتاز کیا. مشرق میں چلے تو مشرق ان کا ہو گیا, مغرب میں بڑھے تو مغرب ان کا وہ ہو گیا. جدھر قدم بڑھایا کامیابی نے قدم چوما. جب ہم موت سے ڈرنے لگے نتیجہ آج ہم تک ہی آیا کہ ساری قومیں دبانے کے لیے اور اسلام اور مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے چہ دوڑی ہے. مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا تھا جب موت کا ڈر تم میں پیدا ہوگا تو اور قومیں غالب آئیں گی. جب موت سے محبت ہوگی تو ساری قومیں پیچھے ہو جائیں گی. چنانچہ صحابہ نے وہ زندگی گزاری تھی جو مصطفیٰ کریم نے ان سے پیش فرمایا تھا. چنانچہ آپ کے جانے کا دور آیا, کسی نے پانی میں 5 مرتبہ زہر ملایا, 5 مرتبہ زہر ملایا. جب تکلیف ہوتی سرکار کی بارگاہ میں چلے جاتے, دعا کرتے, تکلیف ختم ہو جاتی. آخری بار ہیرا پیس کر کے پانی میں ملایا گیا. جب آپ نے اس کو پیا تو آپ کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور آپ نے اسی زہر کی وجہ سے اپنی جان آفری کے حوالے کر دی, شہادت کی موت حاصل کی. انا للہ و انا الیہ راجعون. جب تکلیف بڑھی حضرت امام حسین آئے, کہا اے بھائی جان یہ تکلیف آپ کو کس نے دی ہے, زہر کس نے پانی میں ملایا تھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا جسے میں جانتا ہوں, جس کے بارے میں مجھے شک ہے کہ اسی نے ملایا ہے تو اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ لینے والا ہے, اور اگر وہ نہیں ہے تو میں نہیں چاہتا کسی دوسرے کا نام لوں, اسے تکلیف دی جائے. چنانچہ بعض مؤرخوں نے آپ کی بیوی ہی کے لیے یہ بات کہی ہے کہ آپ کی بیوی جودہ بنت اسعد نے زہر ملایا تھا, لیکن روایت میں یہ بات پورے طور پر ثابت نہیں ملتی ہے. اور اسلام کا قانون یہ ہے کہ جب تک یقین سے معلوم نہ ہو تو کسی حرام کام کی طرف ہم کسی کو منسوب نہیں کر سکتے. یعنی اگر ہم نے کسی کو شراب کی بھٹی کی طرف جاتا ہوا دیکھا, شراب اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل نہیں دیکھی تو ہم اسے شرابی نہیں کہہ سکتے. کسی کو ہم نے زنا کرنے والیوں کے دروازے سے گزرتا ہوا دیکھا تو ہم دیکھ کر اسے زانی نہیں کہہ سکتے جب تک زنا ظاہر نہ ہوا ہو. اسی طرح جب تک یہ بات یقین سے ثابت نہ ہو تب تک ہم کسی پر یہ الزام نہیں رکھ سکتے. جس نے بھی کیا ہوگا, جس نے بھی کیا ہے, اللہ اس کا بہترین بدلہ دینے والا ہے اور اسے جہنم میں سخت طریقے سے عذاب دینے والا ہے. چنانچہ اس کے بعد جن کی باری ہے اہل بیت میں وہ حضرت امام حسین شہید کربلا ہے, جن کی عظمت و رفعت کو آپ نے بارہا سنا ہے اور صبح قیامت تک سنتے رہیں گے. جب آپ پیدا ہونے والے ہوئے حضرت ام الفضل بیان فرماتی ہیں میں نے خواب دیکھا. خواب کیا تھا؟ میں نے دیکھا کہ نبی کریم کے جسم کا ایک ٹکڑا میری گود میں آ گیا. کہتی ہیں ڈر کے مارے میں خوف سے اٹھ بیٹھی اور نیند نہیں آئی رات بھر. نبی کریم کی بارگاہ میں گئی. میں نے کہا یا رسول اللہ بڑے حیرت کا میں نے خواب دیکھا ہے, بڑا تعجب خیز خواب دیکھا ہے. وہ یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا میری گود میں آ گیا ہے. اے اللہ کے رسول میری نیند اس طریقے سے اچاٹ ہوئی کہ پوری رات نیند نہیں آئی. آپ نے ارشاد فرمایا اے میری چچی گھبراؤ نہیں, میری بیٹی فاطمہ کے گھر ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری گود میں سب سے پہلے آئے گا. اسی کی تعبیر یہ ہے. آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سب سے پہلے جب امام حسین پیدا ہوئے تو میری ہی گود میں آئے. چنانچہ آپ بیان کرتی ہیں ایک مرتبہ میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین کو گود میں لیے ہوئے زاروں قطار رو رہے ہیں. بچپن کا زمانہ ہے. میں نے دیکھ کر کہا یا رسول اللہ کیا کوئی تکلیف ہو گئی ہے بچے کو؟ سرکار نے فرمایا نہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی. کہا پھر آپ روتے کیوں ہیں؟ لڑکے کو دیکھ کر تو خوشی ہوتی ہے, آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ کہا ابھی میں نے جب اس بچے کو اٹھایا بڑی محبت سے اسے چوما
हुमा, मकीने सिदरा जिब्रील अमी आए, आकर कहने लगे या रसूल अल्लाह, क्या आप इस बच्चे से मोहब्बत करते हैं? मैंने कहा हाँ हाँ मैं इस बच्चे से मोहब्बत करता हूँ। तो आपने अर्ज किया, फरिश्ते ने बयान किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत इसे मैदान करबला में शहीद कर देगी। वही गम है जिसकी वजह से आंखों से आंसू जारी है। चुनांचे एक दिन हजरत उम्मुल फज़ल बयान करती हैं कि मैं आई तो मैंने क्या देखा। हजरत उम्मे सलमा बयान करती हैं जो नबी करीम की जौजा हैं, आप बयान करती हैं कि मैंने देखा नबी करीम गोद में लिए हुए हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं। रोता हुआ देखकर मैंने कहा कि या रसूल अल्लाह, बच्चे को कोई तकलीफ हो गई है? कहा नहीं कोई तकलीफ नहीं। कहा आंसू क्यों बहा रहे हैं? कहा अभी हजरत मीकाईल आए थे जो पानी बरसाने पर मुकर्रर किए गए हैं, उन्होंने आकर कहा या रसूल अल्लाह, मैं दुनिया में नहीं आता, मेरा काम अर्श के करीब, आसमान के करीब बादलों पर ही रहता है, लेकिन मैं इजाजत लेकर आपके पास आया हूँ। क्या आकाए कायनात ने इरशाद फरमाया क्यों आए हो? कहा मैंने देखा बड़ी मोहब्बत से आप इस बच्चे को चूम रहे थे, बड़ी मोहब्बत से इस बच्चे को आपने गोद में उठाया था, मैंने चाहा मैं खबर आपको दे दूं। आकाए कायनात सरवरे दो आलम ने इरशाद फरमाया क्या है? कहा मैदान करबला में आपकी उम्मत इस बच्चे को शहीद कर देगी, मैं वहां की मिट्टी भी लाया हूँ। आकाए कायनात उस मिट्टी को हजरत उम्मे सलमा को दिया और इरशाद फरमाया ऐ उम्मे सलमा, जिस दिन ये मिट्टी खून हो जाए उस दिन समझ लेना कि मेरा बेटा मैदान करबला में शहीद हो गया है। आज एक दूसरी कौम है जो कहते हैं देखो तुम नबी करीम को हाजत रवा क्यों मानते हो, सरवरे हर दूसरा क्यों मानते हो, उन्हें अपनी मदद के लिए क्यों पुकारते हो, क्यों उन्हें मुश्किल कुशा जानते हो, जब वो अपने निवासे की मदद न कर सके, बचपन में उन्हें खबर है फिर भी वो कुछ न कर सके तो तुम्हें क्या करेंगे। याद रखना बुखारी भी है, मुस्लिम भी है, सारी हदीस की किताबें गवाह हैं। आकाए कायनात सरवरे दो आलम ने जाना था लेकिन कभी दुआ नहीं की, ऐ रब्बे कदीर मेरे बेटे पर जो दिन आने वाला है ये दिन ना आए। चुनांचे हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंगे सिफ़ैन से जब वापस आ रहे थे, नहरे फुरात पर वजू किया, वजू करते हैं ज़ारो कतार रोने लगे। हजरत जुबैर इब्नुल अव्वाम कहते हैं मैंने जब रोते हुए देखा तो मैंने कहा आप आंसू क्यों बहा रहे हैं? कहा मैंने कहा, उन्होंने बयान किया देखो ये मैदान करबला है, यहाँ पर मेरा बेटा शहीद किया जाएगा, यहाँ उसके जानवर बांधे जाएंगे, यहाँ वो लोग लड़ेंगे, यहाँ उनके खेमे लड़ेंगे, ये यहाँ बांधे जाएंगे, उनके खेमे यहाँ तैयार किए जाएंगे। गर्व कहना ये है मौला अली को खबर है, हजरत फातिमा ज़हरा को खबर है, लेकिन हम कहते हैं कि वो कहते हैं फिर क्यों कहते हो ली खमसतुन रुतबी बिहा हर्रल वबाइल हातमा, कि मेरे पास ऐसे 5 लोग हैं हर तकलीफें जिनके जरिए खत्म हो जाती है, अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा, नबी करीम है, मौला अली है, फातिमा ज़हरा है, उनकी 2 औलादें हैं। क्यों कहते हो जब ये खुद कुछ न कर सके? मैं कहना चाहता हूँ नबी करीम अगर दुआ कर देते तकदीर बदल जाती। मुस्तफा करीम ने जब दुआ की है तो जिनके जो मुर्दा थे वो जिंदा हो गए हैं, उनकी फिक्र जिंदा हो गई। लेकिन आकाए कायनात ये जानते और समझते थे कि इस्लाम एक दिन नहीं चलना है, इस्लाम सुबह कयामत तक इस्लाम की कश्ती तैरती रहेगी। अगर मैंने ये दुआ कर दी और मेरे बेटे को वो दिन भी ना आया, फिर मेरी उम्मत को लड़ने का जज्बा कैसे पैदा होगा, इस्लाम के वकार को बचाने का जज्बा कैसे पैदा होगा, शहीद आजम का लक़ब कैसे उनको मिलेगा, अज़मतों बुलंदी जो उनके लिए मुक़द्दर की गई है वो कैसे हासिल होगी। जिसको बयान करते हुए मुस्तफा करीम ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, कि हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। वो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, आकाए कायनात सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको चूमते भी थे, आपकी जुबान को चूसते भी थे और यूं दुआ करते थे अल्लाहुम्मा इन्नी वहिब्बहु, ऐ अल्लाह मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, वहब्बि मन अहब्बा, तो तू भी उससे मोहब्बत फरमा जिससे जो हुसैन से मोहब्बत करे। मैं कहता हूँ ये दुआ किसी और की नहीं, नबी करीम की दुआ है। आका दुआ करे और दुआ कबूल ना हो, ये हो
سکتا, کیونکہ مصطفیٰ کی دعا کا عالم یہ ہے کہ اجابت کا صحرا, عنایت کا جوڑا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. مصطفیٰ کریم نے جو دعا کی ہے وہ ضرور بھی ضرور قبول کی جائے گی. ہم اہل سنت امام حسین سے محبت کرتے ہیں, ان کے نام کی محفل سجاتے ہیں, ان کے نام پر لنگر کرتے ہیں, اور آقا کائنات نے ارشاد فرمایا اے اللہ تو سے محبت کرنا جو حسین سے محبت کرے, یقین جانو کہ حسین سے محبت کرنے والا ہے اللہ اس سے محبت فرماتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, ذکر شہداء کربلا, نعرہ تکبیر. چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عظمتیں, بڑی برکتیں, بڑی رفعتیں عطا فرمائی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تھا, آقائے کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا آئین الغلیم, چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ حضرت امام حسین دوڑ کر آ گئے, آپ کو گود میں اٹھا لیا. اٹھانے کے بعد کہنے لگے کہ اے ابو ہریرہ گواہ رہنا, جس نے اس میرے بچے سے محبت کی میں اس سے محبت کرتا ہوں, جس نے اس سے عداوت کی اس سے میں عداوت کرتا ہوں. وہ حضرت امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آقائے کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مرتبہ ایک اپنے کندھے پر حضرت امام حسین کو ایک کندھے پر لے کر آپ لوگوں کے درمیان آئے اور آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگوں اسے پہچانتے ہو؟ لوگوں نے کہا ہم پہچانتے ہیں, یہ آپ کے فرزند حضرت امام حسین ہیں, آپ نے اپنا بیٹا انہیں کہا ہے. آقائے کائنات نے ارشاد فرمایا اے میری امت کے لوگوں یاد رکھنا, میں نے اس بچے کو اٹھایا تھا اور اپنے سگے بیٹے ابراہیم کو ایک کندھے پر رکھا تھا. اللہ کا فرشتہ آیا اور آ کر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ دونوں میں سے اللہ ایک کو چاہتا ہے, تو میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو دے کر حسین کو بچا لیا ہے. اے میری امت کے لوگوں حسین کی قدر کرنا, ان کی عظمت کو سمجھنا, ان کی رفعت کو جاننا, ان کے مقام کو پہچاننا. جس نے ان کی عظمت جانی وہ کامیاب و کامرا ہوا, جس نے ان کی رفعت کو قبول کیا وہ بلندی پا گیا, اور جو ان کی شان کے خلاف جائے گا, جو ان کی شان میں گستاخی کرے گا وہ تباہ و ہلاک ہو جائے گا, وہ برباد ہو جائے گا. یہی وجہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آپ دیکھیں, صحابہ کرام بڑی محبت اہل بیت سے فرماتے تھے, امام حسن و حسین سے بے پناہ الفت فرماتے تھے. کوئی صحابی آپ کو نظر نہیں آئے گا جس کے بارے میں ایک روایت بھی مل جائے کہ انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا امام حسن کے لیے کبھی ایک سخت جملہ بھی کہا ہو, کیونکہ یہ نبی کریم کے ایسے گھرانے کے فرد تھے کہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عظمتوں, ان کی رفعتوں اور ان کی شان کو کھول کھول کر واضح طور پر بیان فرمایا تھا. چنانچہ آقائے کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے. خطبہ دینے کے دوران حضرت امام حسین آ گئے. چلتے پیر آپ کے ظاہر پہلے فرش آج کی طرح برابر نہ ہوتی, آپ گر گئے تو آپ منبر سے اتر کر اپنے ان کو حضرت امام حسین کو ہاتھ میں اٹھایا, لے کے منبر پہ بٹھا دیا, خطبہ دینے لگے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں بعد میں ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین سے آپ بڑی محبت کرتے ہیں. آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ حسین اس لیے مجھے محبوب ہے کہ اللہ کو بھی پیارا ہے, جو اللہ کو پیارا ہے وہ مجھے بھی پیارا ہے, وہ فاطمہ زہرا کا بھی پیارا ہے. وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی عظمت اور شرافت کو مصطفیٰ کریم نے بیان فرمایا. یہی وجہ ہے آپ نے بھی 25 پیدل چل کر کے آج دیکھیں گے آپ خانقاہوں میں بہت سارے لوگوں کو والدین نیک تھے
لیکن خود کیا حیثیت ہے، لیکن یہ نبی کریم کے گھر والے ہیں۔ 25,000 حج پیدل کیا ہے، بڑی عبادت، بڑی ریاضت، بڑے تقوی والے، راتوں کو جاگنے والے، دن میں روزہ رکھنے والے، اللہ کی یاد میں مصروف رہنے والے، ہما وقت لوگوں کی فکر کرنے والے۔ چنانچہ یہی حضرت امام حسن اور امام حسین جمع تھے۔ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو بلایا اور کہنے لگا بتاؤ رشتے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سب سے اعلیٰ مقام کس کا ہے؟ ایک فرد کھڑا ہوا، کہا یہ دونوں بچے ہیں، دنیا میں کوئی آیا ہی نہیں جتنا اعلیٰ ان کا رشتہ ہے، کیونکہ ان کے نانا فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جیسا نہ کوئی پیدا ہوگا، نہ کوئی پیدا ہوا ہے، نہ کوئی پیدا ہوگا۔ ان کے والد حضرت مولا علی ہیں، ان کی ماں حضرت فاطمہ زہرا ہیں، ان کے چچا حضرت جعفر طیار ہیں، جو جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑ رہے ہیں، اور ان کے ماموں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، ان کی خالائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں۔ رشتے کے اعتبار سے یہ بچے ایسے ہیں کہ ایسے عظیم رشتے والا کوئی پیدا ہی نہ ہوا۔ حضرت امیر معاویہ نے 1,00,000 درہم اسے انعام دیا اور کہا واقعی تم نے سچی بات کہی ہے، قسم خدا کی یہ بڑی عظمت والے ہیں، یہ بڑی رفعت والے ہیں، یہ بڑے وقار والے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں ان کی عظمت بیان کرتے ہیں، امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، انہیں سبق لینا چاہیے۔ نبی کریم کے جتنے صحابہ ہیں سب اہل بیت سے سچی محبت رکھنے والے، ٹوٹ کر ان سے الفت کرنے والے، بے پناہ ان سے محبت کرنے والے تھے۔ کوئی صحابی ان کا باغی نہیں تھا، کوئی صحابی ان کی شان میں گستاخی کرنے والا نہیں تھا، کوئی ان پر جور و ظلم کرنے والا نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے نبی کریم سے پیغام سنا تھا کہ اہل بیت کی جس نے قدر کی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو حاصل کر لیا، مقام بالا حاصل کر لیا، عظمت و شرافت و کرامت حاصل کر لی۔ لہذا آج یہ جو ڈھونگ رچا رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں الجھا کر پیش کرتے ہیں، انہیں سبق لینا چاہیے۔ اور ساتھ میں یہی میں کہنا چاہتا ہوں، اے میرے پیارو، یہاں تو لنگر بہت ہوتا ہے، لنگر کا بڑا انتظام ہوتا ہے، بڑے حیرت کی بات ہوتی ہے جب مجھے یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ کتنے سنی ہیں جو غیروں سے لنگر حاصل کرتے ہیں۔ قسم خدا کی اگر اہل بیت کے سچائی ہو، سچے عاشق ہو، اہل بیت سے سچی محبت رکھنے والے ہو تو بھوکے مر جانا، لیکن ان کے یہاں کے لنگر کا ایک ٹکڑا نہ لینا۔ جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، اور جو ہمارا نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، حسینیت، یزیدیت، نعرہ تکبیر۔ یاد رکھنا بھوک سے کوئی مرا نہیں ہے، اور اگر کوئی مر گیا تو اس کا ٹائم وہی ہے، کوئی اپنے موت سے 1 منٹ زیادہ نہیں جی سکتا۔ لیکن اگر اہل بیت کے عاشق ہو، ان سے سچی محبت کرنے والے ہو تو انہی کا راستہ پکڑو، انہی کے قریب آؤ، انہی کے لنگر کی طرف بڑھو جو امام حسین کی سچی محبت میں تیار کیا گیا ہے، اور جو فقط ڈھونگ رچا کے تیار کیا جائے اس سے بیزار ہو جاؤ۔ یہی پیغام اہل سنت ہے، یہی پیغام اسلام ہے، اور یہی وہ پیغام ہے جو اس پر قائم رہا اس کی دنیا بھی کامیاب ہے، اس کی آخرت بھی کامیاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو امام حسن و حسین کا سچا عاشق بنائے، اہل بیت کا سچا شیدائی بنائے، انہی کی محبت میں زندگی عطا فرمائے، انہی کی محبت میں موت عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، سلام حسین سلام، سلام
سیدہ تیرے بابا حبیب خدا سیدہ تیرے شوہر ہے مولا علی مرتضیٰ تیرے شوہر سیدہ تیرے بابا حبیب خدا تیرے شوہر ہے مولا علی مرتضیٰ تیرے بچے شہیدان کرب و بلا تیرے بچے شہیدان کرب و بلا ان 72 شہیدوں پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام سلام جس کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا جن کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا کہ جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام سلام السلام یا حسین جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا جس نے حق